الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله صدق الله العظيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحابه أجمعين سامعین محترم، مجلس میں بیٹھنے کا مقصد یا مجلس میں حاضری کا مقصد ہمارے شیخ حضرت مولانا قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، کسی بھی اصلاحی دینی مجلس میں بیٹھنے کا مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا، اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ اللہ کی رضا ہمیں کیسے حاصل ہوگی، اس سلسلے میں وہ 3 باتیں ارشاد فرماتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ گناہوں سے اجتناب ہو، جتنے بھی چھوٹے اور بڑے گناہ ہیں گناہوں کو چھوڑ دیں۔ جو گناہ صادر ہو چکے ہیں ان سے توبہ استغفار ہو، آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم ہو، پختہ ارادہ ہو، دل میں ندامت اور شرمندگی ہو۔ ایک تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو عمل ہم زندگی میں انجام دیں، ہر عمل کو سنت کے مطابق انجام دینے کی کوشش کریں، وقتاً فوقتاً اپنے اعمال کا جائزہ لیں۔ میرا یہ عمل سنت کے مطابق ہے یا نہیں، میری نماز سنت کے مطابق ہے یا نہیں، میرا چلنا سنت کے مطابق ہے یا نہیں، کھانا پینا سنت کے مطابق ہے یا نہیں۔ تیسرے نمبر پر اخلاص، جو بھی عمل ہو وہ اللہ کے لیے، اخلاص سے عمل ہونا چاہیے، اخلاص کہ جو عمل ہو اللہ کے لیے۔
تو اپنے عمل کا جائزہ لیا جائے کہ جو میں عمل کر رہا ہوں یہ عمل اللہ کے لیے کر رہا ہوں یا کوئی اور مقصد ہے. دل سے غیر اللہ کو نکالنا. دنیا مجلس میں بیٹھ کر دنیا سے بے رغبتی، دنیا کے مال، دنیا کی دولت، دنیا کا منصب، جتنے بھی مطلب کہ اللہ کے علاوہ چیزیں ہیں ان سے بے رغبتی ہو اور اللہ کی طرف رغبت بڑھ جائے. اللہ یاد آ جائے اور دل میں آخرت کی طرف رغبت اور رجحان پیدا ہو کہ میں نے مرنا ہے اور مرنے کے بعد جو آنے والی زندگی ہے اس کے لیے کچھ میں نے یہاں تیاری کرنی ہے. تو مجلس میں بیٹھ کر یہ نعمت اگر حاصل ہو جائے، دنیا سے بے رغبتی اور آخرت کی طرف رغبت، پھر مجلس میں بیٹھنے کا کوئی فائدہ ہوگا. اگر ایسا نہ ہو تو پھر اخلاص نہیں ہوگا. اخلاص اگر نہ ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ آخرت میں کچھ ملنا نہیں. الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے. انسان اپنی کھیتی میں جو چیز بوتا ہے اسی طرح کا اس کو پھل ملتا ہے. گندم بوئے تو آگے گندم ملتی، جو اگر آم کا پیڑ لگائے تو آم ملے گا، اگر جو ہے امرود کا پیڑ لگائے تو امرود ملے گا. جیسے یہاں محنت ہوگی، جو دنیا کی کھیتی کے اندر یہی ہوتا ہے، انسان جو چیز اس میں لگاتا ہے آگے اسی کا ثمرہ ملتا ہے. تو آخرت کے اندر بھی دنیا کے اندر جو انسان اعمال انجام دے گا، اعمال اچھے ہوں گے تو آخرت میں نتیجہ اچھا ملے گا، قبر کی زندگی اچھی گزرے گی، حشر کے میدان میں عزت ملے گی، آگے جنت ملے گی. اگر یہاں اعمال خراب ہوں گے تو آگے قبر کے اندر قبر کی زندگی اچھی نہیں ہوگی اور پھر حشر کی زندگی بھی اچھی نہیں ہوگی، آگے پھر جہنم ہے. تو یہ طریقہ کار ہے. ہمارے شیخ فرماتے تھے کہ انسان کو بتکلف محنت کر کے کوشش کر کے اخلاص پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ مجھے اخلاص مل جائے، اخلاص کی دولت مل جائے کہ میں جو عمل کروں اللہ کو راضی کرنے کے لیے کروں. نماز اللہ کے لیے پڑھوں، روزہ اللہ کے لیے رکھوں، زکوٰۃ اللہ کے لیے دوں، تلاوت اللہ کے لیے کروں. دین کا کوئی بھی میں عمل کر رہا ہوں دین کی نسبت سے جو بھی عمل کرو اس کا اندر اخلاص ہو، اللہ راضی ہو جائے اللہ. تو فرمایا کہ اس کی ایک علامت یہ ہے عمل کر لینے کے بعد دل میں تکبر پیدا نہ ہو، بلکہ عمل کر لینے کے بعد دل میں بار بار یہ احساس ہو پتہ نہیں یہ عمل میں نے اللہ کے حکم کے مطابق کیا بھی نہیں کیا. دل کے اندر سے ایک ندامت پیدا ہو کہ جیسے مجھے عمل کرنا چاہیے تھا شاید میں نے ایسا عمل نہیں کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز سے سلام پھیرنے کے بعد ایک دفعہ فرماتا اللہ اکبر، اس کے بعد 3 مرتبہ فرماتا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. اس کا مقصد کیا ہے؟ یا اللہ نماز جیسے پڑھنی چاہیے تھی شاید میں نے ایسے نہیں پڑھی. کبھی کبھی آپ فرماتے اللہم ما عبدناک حق عبادتک، اللہم ما عبدناک حق عبادتک، یا اللہ جیسے آپ کی عبادت ہونی چاہیے ایسے نہیں ہو سکے. تو عمل میں اخلاص کی علامت یہ ہے کہ عمل کرتے وقت یا عمل کرنے کے بعد دل کے اندر کوئی بڑائی پیدا نہ ہو کہ میں تو ایسے اعمال میں نے کیے، بلکہ اس کے برخلاف ایسا ہو کہ دل میں ندامت ہو، شرمندگی ہو، جیسے عمل کرنی چاہیے شاید میں ویسے ایسے نہیں کر پایا. تو عمل سنت کے مطابق
عمل سنت کے مطابق، سنت کے مطابق عمل کے بعد پھر ساتھ ساتھ دل میں عمل کر لینے کے بعد ندامت بھی ہو کہ جیسی عبادت ہونی چاہیے تھی شاید ایسی نہیں ہوئی، تو استغفار کریں، عمل کو سنت کے مطابق بنانے کی کوشش، اور اس کے بعد جو ہے نا پھر آگے عمل کے بعد دل میں ندامت پیدا ہو استغفار کریں۔ ہمارا شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جمعے کے دن حضرت کا بیان ہوتا عصر سے مغرب تک، پھر مغرب کی نماز کے بعد اچھا عوابین بھی پڑھتے ہیں، بعض لوگ ایک عمل کر کے دوسرا عمل چھوڑ دیتے ہیں، مغرب کی نماز کے بعد عوابین پڑھتے ہیں۔ تو اگر خانقاہ میں آنے کے بعد اس کی توفیق نہ ہو پھر کب توفیق ہو؟ عوابین پڑھے، 2 سنت پڑھ کے 4 سنتیں 4 رکعت اور پڑھے۔ حضرت جو ہے عوابین سے فارغ ہو کر 15 منٹ تک استغفار فرماتے ہیں، اور میں استغفار میں اللہ سے یہ کہتا ہوں، جو استغفار کرتا ہوں استغفار میں اللہ سے یہ کہتا ہوں اگر نماز نہیں پڑھی نماز پڑھ لیں، آپ دونوں بعد میں آئے نا نماز پڑھ لیں۔ تو استغفار جو ہے اس میں یہ کہتا ہوں اللہ سے، یا اللہ جو میں نے بیان کیا اس بیان میں اگر اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے یا اپنی بڑائی جتانے کے لیے اگر میری زبان سے کوئی بات نکلی ہو تو اللہ مجھے معاف فرما، اس کو بھی اپنے لیے بنا کر قبول فرما دیں، پورا 15 منٹ استغفار۔ تو فرما کہ اخلاص کی علامت یہ ہے کہ عمل میں تکبر پیدا نہ ہو، عمل میں ریاکاری پیدا نہ ہو کہ دوسرا دیکھ کر خوش ہو، عمل میں اللہ کو راضی کرنے کے سوا کوئی اور غرض نہ ہو، کوئی اور غرض نہ ہو، اللہ کو راضی کرنا ہی غرض ہے، اللہ ہی راضی ہو جائے، اللہ کو راضی کرنا مقصود ہے، اللہ راضی ہو جائے۔ اب یہ کہ ایسا پورا کر سکا یا نہیں کر سکا پھر اس پہ استغفار ہو، اللہ معاف فرما، یا اللہ معاف فرما۔ اگر کوئی بات کوئی عمل میرا ایسا ہو گیا کہ جو آپ کی مرضی کے خلاف ہے، اللہ مجھے معاف فرما دے، پھر اس کو بھی اپنے لیے بنا کر قبول فرما دے، اللہ کے لیے بنا کر قبول فرما دے۔ تو یہ مطلب ہے کہ ہمارے حضرت فرماتے تھے میں 15 منٹ استغفار کرتا ہوں۔ تو حضرت شیخ مولانا قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دینی مجلس میں آنے کا مقصد اللہ کو راضی کرنا، دنیا کی رغبت کم ہو آخرت کی رغبت بڑھ جائے، یہ فکر پیدا ہو، آخرت سنوارنا، آخرت میں مجھے کچھ ملے، یہ دنیا تو آئی اور گئی، آنے جانے والی چیز ہے، دنیا نے کسی کے ساتھ وفا نہیں، لیکن جب بندہ مرتا ہے تو مرنے کے بعد مال اور دولت ساتھ نہیں جاتی، کوئی مر گیا، جیسے بندہ مر جاتا ادھر ایک جگہ ایکسیڈنٹ ہوا، رات اندھیرے میں لوگ جمع ہو گئے اور لوگوں نے سب سے پہلے کام یہ کیا کہ اس کے جیب میں جو کچھ تھا پیسے ویسے وہ نکال لیا، موبائل نکال لیا، وہ تو جو پہنچے وہ پہلے چلے گئے نکل گئے، بعد میں دوسرے لوگ آئے، اب یہ کہ ان کے گھر میں اطلاع کرنے کے لیے جیب میں ہاتھ ڈالا تو جیب میں کوئی نہ کوئی کاغذ ہے نہ کچھ اناج کارڈ ہے، وہ سارے کو اڑا کے لے گئے۔ یہ تو اب مال نے تو اس کا ساتھ نہیں دیا، مال نے اس کا ساتھ نہیں دیا، ختم ہو تو لوگ لے کے چلے۔ یہ ابو لہب جو تھا رشتے میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، دین کے لحاظ سے دین کا بڑا دشمن تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طرح کی تکلیف پہنچائی چاچا ہونے کے باوجود۔
اس کے بعد مال بہت تھا ابو لہب کے پاس، اس میں جمال بھی تھا۔ لہب کہتے ہیں آگ کے شعلے، ابو لہب شعلے کا باپ، ادھر جب چلتا تھا اس کے رخسار جو ہے چمکتا تھا۔ اس میں جمال بھی تھا، صحت و قوت بھی تھی، مال بھی تھا، اولاد بھی تھی، جوان دو بیٹے جوان، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بننے والے تھے، نکاح بھی ہو گیا، لیکن ان کے مقدر میں نہیں تھا، کم وقت مسلمان تو تھے نہیں، وہ رشتہ ختم ہو گیا۔ تو اولاد بھی تھی، جوان بیٹے تھے، مال بھی تھا، حسن جمال بھی تھا اور سردار بھی تھے، لیکن جب اس کے جو ہے نا جس نے دشمنی میں آگے بڑھ گئے، اللہ نے یہ انتقام لیا اس سے۔ آپ علیہ السلام نے کوہ صفا پہاڑی پر آپ نے اعلان فرمایا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، سب مل کے کلمہ پڑھو، لا الہ الا اللہ پڑھو، کامیاب ہو جاؤ، لا الہ الا اللہ تفلحون۔ ابو لہب نے جواب میں کہا، الہذا جمعتنا یا محمد، کیا آپ نے اس کام کے لیے بات کی؟ ہم سارے اپنے کیا خداؤں کو چھوڑ کر ایک خدا کو مانے، اللہ تو ایک ہی ہے لیکن وہ 360 بتوں کو مانتا تھا، یہ کیسے بات ہو گئی؟ تو جب تک دل سے بت نہیں نکلے گا تب تک اللہ کی محبت دل میں آ نہیں سکتی۔ یہ دنیا بت ہے، دنیا بت قدا ہے، جب تک بت پرستی بندہ نہیں چھوڑتا تو خدا پرستی مل نہیں سکتی۔ تو اس کو جو جسم میں پھوڑا نکلا، پھوڑے پیپ بہنے لگا، بدبو بہنے لگا، گھر والوں نے ابو لہب کو اٹھایا، ایک کمرے میں بند کر دیا، باہر تالا لگا دیا۔ اب اندھیرا کمرہ ہے، وہ تو زمانے مٹی کے کمرے ہوتے تھے، دیواریں مٹی کی ہوتی تھی، وہاں بند کر باہر تالا لگا دیا۔ اب وہ جو ہے نا وہاں اندر بند کمرے میں مر گیا، نہ بیوی اس کے قریب گئی کہ اس کو کوئی پانی پلا، نہ بچے اس کے پاس گئے، اور نہ کوئی مزدور، اسی حالت میں مرا، کسی کو پتہ نہیں چلا۔ باہر بدبو پھیل رہی تھی، محلہ والے نے کہا دے اپنے باپ کو دیکھو صحیح اندر کیا کر رہا ہے، کھول کے دیکھا تو اس پہ یہاں کیڑے مکوڑے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورت نازل فرمائی، تبت یدا ابی لہب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائے، وتب ٹوٹ گئے، ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، مال کے معنی مال ہے، کسب کے معنی اولاد ہے۔ اللہ فرماتے ہیں نہ اس کا مال اس کا کام آیا، نہ اس کے اولاد اس کے کام آئے۔ سیصلی نارا ذات لہب، اور قریب وہ دیکھتے ہوئے آگ میں جہنم میں داخل ہوگا۔ تو یہ مال ہے، یہ مال ہے، مال اور منصب، مال اور منصب کو سامنے رکھ کر وہ غرور میں تکابر میں مبتلا ہو، اس کا یہ حشر ہوگا کہ مرتے وقت پانی بھی نصیب نہیں ہوا، نہ بیوی کو دیکھنا نصیب ہوا، نہ بچوں کو دیکھنا نصیب ہوا، نہ خاندان والوں کو دیکھنا نصیب ہوا۔ اسی طرح جو ہے کیا ہے، کتے کی موت مرا، تڑپ تڑپ کے جان دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عقل مند کون ہے اور بے وقوف کون ہے، اس کے کیا معیار ہیں؟ اگر ہم سے کوئی پوچھے عقل مند کون، ہم تو یہ کہ جو دنیا کمانے میں ماہر ہو، جس کے پاس بڑا مال ہو، بڑا بنگلہ ہو، بڑی فیکٹری ہو، وہی عقل مند ہوشیار ہے، سمجھدار ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الکیس
من دانا نفسہ، کیا عقل مند وہ ہے جو اپنے آپ کو دین کا تابع بنا دے، جو کوشش کرے میں دیندار بن جاؤں، دین پر چلوں۔ من دانا نفسہ وعمل لما بعد الموت، اور موت کے بعد آنے والی زندگی کے لیے محنت کرے۔ دیکھو یہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ سنایا۔ الکیس، کیس کے معنی عربی میں ہے عقل مند۔ الکیس من دانا نفسہ، کہ جس نے اپنے کو جو ہے نا دین کے تابع بنایا، دین کے تابع دار بنایا، دین جو کہے میں نے وہ کرنا ہے، یہ جو ہے عقل مند ہے۔ وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه هواها، کہ جو اپنے کو خواہشات کے پیچھے لگائے۔ فرمائیے بیوقوف، میں نہیں کہہ رہا ہوں، نہ مجھے کہنے کو جرات کرنی چاہیے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ والعاجز، عاجز کہتے ہیں بیوقوف، ہاں احمق۔ کون ہے؟ من اتبع نفسه هواها، جو خواہشات کے پیچھے چلے، خواہشات میں وتمنا علی اللہ، اگر کوئی سمجھائے بھائی گناہ چھوڑ دو، نافرمانی چھوڑ دو، پھر اللہ بڑا غفور ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ اللہ غفور الرحیم ہے۔ اللہ نے خود اعلان فرمایا وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، میں غفار ہوں۔ غفار، غفار کے معنی عربی ہے، یہ مبالغہ کا صیغہ ہے، بہت معاف کرنے والا ہوں، غفور الرحیم ہوں، بخشنے والا ہوں۔ لیکن ابھی کیا کس کے لیے؟ لمن تابا، لمن تابا جو کیا کرے؟ توبہ کرے، وآمن ایمان کو پختہ بنائے، وعمل صالحا اور اعمال صالحہ بھی کرے، اعمال صالحہ بھی کرے، اس کے لیے غفار ہے، شرط ہے۔ باقی اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں کسی کو ویسے معاف فرما دے، وہ اللہ کا اختیار ہے، اللہ خالق ہے، مالک ہے، اللہ کا اختیار ہے، ویسے ہی معاف کر دے۔ لیکن اللہ نے ضابطہ بتایا، قانون اللہ کا یہ ہے، اللہ اس کو معاف فرماتے ہیں جو گناہوں سے اجتناب کرے اور گناہ ہو جائے تو توبہ کر لے، اللہ سے معافی مانگ لے، اور پھر ایمان کو پختہ کرے، اور پھر یہ کہ اعمال انجام دے۔ اصل جو ہے کیا؟ اعمال ہے، عمل، عمل ہو۔ تو عقل مند اور بیوقوف کی پہچان آپ نے بتائی کہ جو دین کی پیروی کرے، دین پر چلے، وہ عقل مند ہے۔ جو بے دین ہو، دین سے اعراض کرے، وہ بیوقوف ہے، وہ اپنا نقصان کر رہا ہے، وہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہا ہے، وہ بیوقوف ہے۔ ہم بیوقوف اس کو کہتے ہیں جو نقصان کرے۔ ایک بندہ جو ہے نا ہاتھ میں 100 کا نوٹ لے لے، اس کو پھاڑ دے، لوگ اس کو پاگل کہیں گے نہیں کہ پاگل ہو گئے، نوٹ کو کیا کر دیا؟ پھاڑ دیا۔ نقصان کرنے والوں کو کہتے ہیں پاگل ہے۔ اب اللہ نے زندگی دی، اس زندگی کو ضائع کر دینا گناہوں کے اندر، فضولیات کے اندر، لہو العلم کے اندر، کھیل کود کے اندر، تو پاگل۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ پاگل۔ اللہ نے زندگی دی آخرت کے لیے بنانے کے لیے، اور اس کو جو ہے وہ کیا کر رہا ہے؟ ضائع کر رہا ہے۔ تو جس طرح 100 کا نوٹ بانٹ کر پھینکنے والا یہ پاگل ہے، ویسے ہی جو اپنے زندگی کو تباہ برباد کرنے والا یہ بھی پاگل ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسہ ہواها وتمنى علی اللہ۔ یہ معیار بتایا، یہ معیار بتایا
کہ آپ سوچیں اپنے بارے میں، آپ کہیں پاگل تو نہیں؟ ہر بندہ جو اپنا جائزہ ہے۔ ایک حدیث میں وہ فرمایا کفا بالموت واعظا، کفا بالموت واعظا، کہ موت انسان کے لیے، موت کو یاد کرنا یہ انسان کے لیے نصیحت کرنے والا ہے، نصیحت کہ موت کو یاد کر میں نے مرنا ہے، کفا بالموت واعظا۔ تو جب جب انسان موت کو یاد کرے گا تو اس کو نصیحت حاصل ہوگی کہ میں نے تو مرنا ہے، کیوں میں اس زندگی کو بناؤں، کیوں اس زندگی کو بناؤں، کیوں کسی اور کی زمین کو سیراب کروں، کیوں کسی اور کے باپ کو سیراب کروں، یہ تو باپ میرا نہیں ہے۔ تو اپنا باپ وہ آخرت کا باپ ہے، یہ دنیا تو کسی اور کی چیز ہے۔ دنیا کا مال و منصب یہ ناپائیدار ہے۔ ایک بندہ ایک جگہ امام تھا، بڑا اچھا خاصا، تو اس نے کوئی بات کی ملتان کی بات، اب کہتے ہیں جو سب سے اچھا پکا مقتدی تھا اس نے تھپڑ مارا اور مجھے جو ہے مکان سے گھر سے باہر گئے۔ یہ دوسرے کی زمین کو سیراب کرنے کا۔ تو ہم اگر دنیا کو آباد کریں، کرتے رہے بنگلہ بنا لیں، فیکٹری بنا لیں، یہ کر لیں وہ کر لیں، وہ اگر ایسا ہے کہ تھپڑ لگا کے چلو اب ہم زبردستی کا نہیں میں تو یہاں رہنا ہے، وہاں بالکل نہیں جانا، ایسا نہیں ہوگا، جانا پڑے گا، تھپڑ لگا کے چلو جاؤ، جتنے کھایا پیا بس کام پورا ہو گیا، اب آگے تمہارے یہاں کوئی جگہ نہیں ہے۔ عارضی چیز عارضی ہوتی ہے، دائمی چیز دائمی، تو آخرت جو ہے دائمی ہے اور دنیا جو ہے عارضی ہے۔ تو دنیا میں بقدر ضرورت ہے مال حاصل کرنا کوئی خراب بات نہیں، حاصل کر سکتے، لیکن جو اصل جگہ ہے رہنے کی وہاں دیکھنا ہے۔ حضرت سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہم ایسے رہے ویسے رہے، وہاں دیکھنا ہے کیسے رہے، وہاں کے لیے کیا تیاری ہے، دنیا تو جیسے سے گزر گئی، وہ وہاں دیکھنا ہم ایسے رہے ویسے رہے، وہاں دیکھنا ہے کیسے رہے۔ تو اصل تو وہاں کے لیے تیاری کرنی ہے کہ وہاں دیکھیں وہاں کے لیے کیا ہے میرے پاس، کیا لے کے جا رہا، اور وہ تو مت لگے تھپڑ لگے گا نا، وہ تھپڑ تو کوئی بتا کے نہیں کہ فلاں تاریخ کو لگے گا، جو اللہ نے لکھ دیا وہ بتا کے تھپڑ لگے گا، چلو ہو گیا یہاں کا کام پورا ہو گیا، پتہ بھی نہیں چلے گا کہ کس وقت جانا ہے، کچھ تیاری ہو گئی۔ تو یہ مجلس میں آنے کا مقصد ہے یہ کہ ہمارے دل میں آخرت بنانے کی فکر پیدا ہو جائے، آخرت بنانے کی فکر پیدا ہو جائے کہ میری آخرت بن جائے، اس کے لیے فکر ہو اور کوشش ہو میری آخرت بن جائے۔ تو مجلس میں یہ بات، تو مجلس سے اٹھنے کے بعد بھی یہ سوچنا ہوگا کہ میری آخرت بن رہی ہے نہیں بن رہی، کتنی فکر پیدا ہو، آخرت کے اعمال کرنے کا شوق کتنا پیدا ہوا، دھیان کتنا پیدا ہوا، توجہ کتنی ہوئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس مجلس کو ہمارے لیے ہمارا اول بنائے، بارآور بنائے، اس میں اللہ ہمارے دلوں کے اندر اخلاص پیدا کرے اور زیادہ سے زیادہ اعمال کا شوق و رغبت اور اعمال کو سنت کے مطابق انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔